رفتہ رفتہ وہ سواری اس قدر تیزی سے چلنے لگی کہ قافلے میں موجود کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ قافلے کی عورتیں حیرت میں مبتلا ہو کر مجھ سے پوچھنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم یہاں آئی تھی؟ کیا تم نے کوئی اور تیز رفتار جانور خرید لیا ہے؟ آخر کار ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت پورے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ تک خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری بستی میں کسی اور کے جانوروں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قبیلے کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ وہ اپنے جانور اسی جگہ چروائیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ سب نے وہی چراگاہ اختیار کر لی، مگر اس کے باوجود دوسروں کے جانوروں میں وہ برکت ظاہر نہ ہوئی۔ دراصل یہ کسی چراگاہ یا جنگل کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت موجودگی کا فیض تھا۔ اسی طرح ہر قدم پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ رسم و رواج کے مطابق اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں تھا، لیکن آپ کی برکتوں کی وجہ سے ہم ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے جدائی برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق سے اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک وبا پھیل گئی تھی۔ اسی بات کو وجہ بنا کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راضی کر لیا اور ایک مرتبہ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہمارے گھر تشریف لائے تو ہمارا گھر رحمتوں اور برکتوں سے بھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہایت خوشی سے رہنے لگے۔ یہ دیکھتے تھے کہ دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھیلوں سے الگ رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اماں جان، میرے بھائی بہن دن بھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ صبح ہوتے ہی نظر نہیں آتے۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری اماں، مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کار اجازت دے دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ چراگاہ جانے لگے، وہاں بکریوں کی دیکھ بھال کرتے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں اپنے عمل سے نبوت کی ایک خوبصورت صفت ظاہر فرما دی۔ دوستو، اس واقعہ کا اگلا حصہ ہم آپ کو اگلی قسط میں سنائیں گے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔